السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ریاض الصالحین کتاب کی حدیث نمبر 50 میرے پاس سامنے ہے۔ صبر سے متعلق یہ حدیث ہے۔ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو روک لینے سے متعلق یہ حدیث ہے، چونکہ صبر کا چیپٹر چل رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث درج ہے۔ میں حدیث کا متن نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ لمبی حدیث ہے، بس ایک واقعے کی شکل میں اس کو بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو عیینہ بن حصن یہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، اور حر بن قیس یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے ایک ممبر تھے، کیبنٹ کے ایک ممبر تھے، نوجوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو قرہ، جو علماء بیٹھتے تھے، اس کے بھی ممبر تھے، اس میں بھی بیٹھتے تھے یہ حر بن قیس۔ تو عیینہ بن حصن جو ان کے یہ چچیرے بھائی تھے، ان کے چچا تھے اور یہ بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، عیینہ بن حصن نے حر بن قیس سے کہا، یا ابن اخی لک وجہ عند ھذا الامیر فاستأذن لی علیہ، امیر المومنین کے پاس تمہاری ایک قدر و منزلت ہے، تمہارا اثر و رسوخ ہے، تو میرے لیے بھی کچھ ٹائم ان سے اپوائنٹمنٹ لے لو، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس نے امیر المومنین سے کہا، اور امیر المومنین تیار ہو گئے۔ فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل، جب عیینہ بن حصن وہاں پہنچے تو کہا، ہی یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے خبردار ہو جاؤ، اللہ کی قسم ما تعطین الجزل ولا تحکم فینا بالعدل، نہ تو تم ہمیں بہت زیادہ نوازتے ہو اور نہ ہی ہمارے فیصلے عدل سے کرتے ہو، انصاف سے کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف ور عادل حکمراں کے لیے غصہ کی بات تھی، فغضب عمر رضی اللہ عنہ، تو غصہ ہو گئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسانی فطرت ہے، حتی ہم ان یوقع بہ، یہاں تک کہ جھگڑ پڑنے، اسے مار پڑنے کا ارادہ کر لیا۔ فقال له حر بن قیس، جو عیینہ بن حصن کے بھتیجے تھے، وہ وہیں بیٹھے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، کیبنٹ کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین ان اللہ تعالیٰ قال لنبیہ، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معاف کرنا سیکھ جاؤ، وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم دینا جان جاؤ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کو نظر انداز کرو۔ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میرا یہ چچا جو آیا ہے دیہات سے، یہ جاہلوں میں سے ہے، اس پہ اعراض کیجیے، اس سے، اس نے جو کہہ دیا اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا، اور بن قیس کی اس آیت کو تلاوت کرنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے۔ اللہ، کتاب و سنت کے احکام کی پابندی اس طرح ہوتی ہے۔ کتاب و سنت، ہم بھی کتاب و سنت کی پابندی کا دعویٰ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث ماننے والا کہتے ہیں، قرآن حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں، لیکن کیا اس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے؟ امیر المومنین، تصور کیجئے، امیر المومنین جن کی طوطی بولتی تھی، جن کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ بے انتہا وسیع ہو گیا تھا، ایک بڑی حکمرانی کے امیر المومنین، ان کے سامنے ایک آیت، چھوٹی سی چند کلمات کی آیت، ایک عام صحابی تلاوت کر دے اور وہ وہیں رک جائیں، تجاوز نہیں کیا امیر المومنین نے۔ واللہ ما جاوزا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر حین تلاها وکان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، اور حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب اللہ کی کتاب کے احکام کے نزدیک اپنے آپ کو روک لینے والے تھے، بہت زیادہ
اہتمام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لینے والوں میں سے تھے. تو یہ امیر المومنین کی حالت تھی. ہم اور آپ کتنے محتاج ہیں اس کے، یہ ہم اور آپ خود فیصلہ کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی قرآن و سنت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لینے، اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھال لینے والوں میں سے بنا دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے میرے اور سارے ویڈیوز دیکھیے، دینی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.